اور سفیان، آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ یہاں گئے تو عوامی کمپلین تھی، اور یہاں پہ محلے والے بھی باہر آ گئے، اور یہاں ایک بات کا آپ کو پتہ چلا کہ ہر دفعہ ہر جگہ جنات ہی نہیں ہوتے۔ اب جیسے ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ تو سارے وہ نشے والے لوگ پڑے، اور طرح طرح کی چیزیں وہاں موجود تھیں، جن میں آپ نے بھی کچھ ڈیفائن کیا کہ یہ کس کس کام کے لیے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، وہ نشے میں آوازیں نکالتے ہوں گے، اہل محلہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ جنات آ گئے ہیں۔ جنات تو نہیں تھے، لیکن جادو ٹونے کرنے والے افراد کے ذرائع ہمیں ملے ہیں۔ جیسے آپ ہڈیاں دیکھ لیں، ٹیڈی بیئر دیکھ لیں، وہاں پر چیزیں ایسی پڑی ہوئی تھی، اور وہاں پر آئسر تو آپ کو پتہ ہے بے شمار تھے۔ اہل محلہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو آ گیا تھا، آپ کے سامنے وہ گارڈ وغیرہ لے آئے تھے ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے۔ اور اس بنگلے کو دیکھ کے لگتا تھا مفتی صاحب کہ وہ قدیم عرصے سے بند پڑا ہوا ہے، کوئی نیا مطلب ایسا نہیں تھا کہ کوئی نیا چیز کسی نے ڈیمولش کی ہو بنوانے کے لیے۔ وہ ایک کافی عرصے سے ٹوٹا پھوٹا تھا، اور اس کی آپ نے جڑیں دیکھی کتنی پائیدار تھی، اگر آپ نے نوٹڈ کی ہوگی یہ باتیں تو۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ فن تعمیر کا شاہکار تھا وہ، اپنے زمانے میں بہت زبردست قسم کا گھر ہوگا وہ۔ اور یہ دیکھیں کہ اتنے سال بیتنے کے بعد بھی وہاں کی اسٹرکچر جو تھا وہ بڑا مضبوط تھا۔ اچھا، پھر وہاں پہ یہ والی بات جو تم کہہ رہے ہو کہ واقعی جادوگروں کا تو آنا جانا تھا، اور وہاں جو ہنڈیا ملی وہ تو بہت ہی خطرناک قسم کا جادو ہے، ہنڈیا والا جو وہاں پہ کیا جا رہا تھا۔ ہنڈیا بھی تھی اور ہڈیاں بھی تھیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے بھالو ٹائپ کے ٹیڈی بیئر تھے وہاں پر۔ یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی، کچرا بھی کنڈیاں آپ نے دیکھی وہاں پر، اور پھر وہاں پر آئسر وغیرہ اپنا سامان لے کے بیٹھے ہوتے تھے، گندگی انہوں نے کتنی رکھی ہوئی تھی۔ اور آپ نے ایک چیز اور نوٹ نہیں کی ہوگی، جب میں جیسے میں اندر ہوا وہاں پر اندر بنگلے کے اندر قدم رکھا تو مجھے بھی پوری جسم میں میری موومنٹ شروع ہو گئی، مجھے ایسا فیل ہونے لگ گیا کہ مجھے کوئی مطلب کھجلی ٹائپ سے ایشو سٹارٹ ہو گئی تھی، خارش شروع ہو گئی تھی۔ تو وہیں سے مجھے آئیڈیا ہو گئی کہ یہ کوئی نہ کوئی جادو موجود ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ تمہارے ساتھ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تم زیادہ جذبات میں آ جاتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو گندگی بہت زیادہ تھی، اسمیل اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ کھڑے ہونا مشکل تھا، اور پھر وہ بعض کمروں کو تو انہوں نے واش روم ہی بنایا ہوا تھا، اتنے گندے تھے۔ اور ان کو تو خیر ہوش نہیں ہوتی نشہ کرنے والوں کو، اور ان کے طرح طرح کے نشے کے وہاں سامان، اور پھر ایسا سامان کہ جس سے پتلے بنائے جا سکیں، پتلوں پہ جادو کیا جا سکے، پھر وہاں ہڈیوں کا ہونا، اور پھر شارٹ کرنے کے لیے وہاں پہ ٹیڈی بیئر وغیرہ لے کے اسی پہ کر لینا، سوئیاں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہمیں وہاں نظر آئیں۔ اور یہ ہے جادوگروں کی آماجگاہ تو وہ تھی۔ اور آج کل ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہم جہاں ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں عوامی شکایت پر، وہاں زیادہ تر جادوگر حضرات جو ہیں ان کا سامان ملتا ہے، یعنی جادو کچھ زیادہ عام ہو گیا ہے، جبکہ جنات کا اتنا نہیں۔ ہاں، شیاطین کا تو گزر ہوتا ہے، چونکہ شیطانی قوتوں سے وہ لوگ کام لیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں شیطانی قوتیں تو ہوتی ہیں، تو ان کا سامان بھی وہاں پر موجود تھا۔ اور وہاں پہ پھر اہل محلہ جب آئے تو اہل محلہ نے بھی ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا، جو بڑا اچھا لگا۔ اس سے انسان کا کہتے ہیں نا کہ ایک حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ سفیان ہم تو ظاہری بات ہے فی سبیل اللہ جا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا کام وہاں کا علاج کرنا تو نہیں، ہمارا کام تو اس کو سامنے لانا ہوتا ہے، یعنی ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور ہائی لائٹ ہم کرتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے، تو ہم لوگ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز جو ہے اس کو ریفیوز کر سکیں تو ہم ریفیوز بھی کر دیں۔ یہ میں نے ورڈ سنبھالنے کے لیے، وہ سمجھانے کے لیے استعمال کیا کہ جیسے بم کو ریفیوز کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اس جادو کو بھی ختم کر دیتے ہیں جتنی ہم سے ہو سکتا ہے، جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹوٹلی اس کو دیکھا جائے تو اس کے لیے تو کافی ٹائم بھی چاہیے، محنت بھی ہمیں چاہیے، لیکن وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ لیکن لوگوں کا اپریشیٹ کرنا، لوگوں کا تعریف کرنا، آنا، یہ جو ہے بڑا اچھا لگا، اور یہاں والے لوگوں نے تو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ بہت زیادہ، اور وہ بہت خوش ہو گئے تھے ہمارے آنے سے۔ اور آپ نے دیکھا جو اس کی بیک سائڈ پہ جو فلیٹس بنے ہوئے تھے، وہاں پر جو فیملی نکل کے آئی تھی، تو انہوں نے کیا بتایا کہ یہاں پر اچھی فیملیز کے بچے آ کے نشہ کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے جگہ بھی دکھائی کہ وہ یہاں پر آ کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں۔
اور انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ ایسے لوگ ہم نے یہاں دیکھے بھی ہیں جو تعویذ بنا کرتے ہوں، جو رات کو 4 بجے 5 بجے یہاں سے نکل کے جاتے ہیں. آپ نے شاید سنا ہوگا، آپ ان سے ملاقات بھی کر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے آپ کو. بالکل، لوگوں نے بہت ساری اس طرح کی شکایتیں کی اور ان کو یہ اچھا لگا کہ ہم لوگ ان کے کہنے پہ وہاں گئے اور ہم نے وہاں کوشش کی. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ فیملیز ہی فیملیز، اچھے لوگ وہاں رہتے ہیں اور آس پاس تمام اچھی فیملیز تھیں. اس کے باوجود وہاں پہ اس طرح کا ہونا یہ ایک لمحہ فکریہ بھی تھا، اور جگہ بھی ایسی تھی. آپ دیکھیں کہ رات کی آخری پہر بھی روڈ چل رہا تھا، یہاں پہ ٹریفک رواں دواں. تو پھر یہاں پہ تو دیکھا ہے تم نے کہ ابھی تک تو کچھ ایسا نہیں ہے، سوائے وہ ہم نے جو ہڈیاں دیکھی ہیں جادوگروں کی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ علاقہ مکین نے بھی آ کے پوٹریوں کو یہاں سے بغایا. ہاں، تو اس سے یہ جیسے ہمارے کیمرے میں دکھاتے چلیں، یہ کچرا، یہ دیکھیں یہاں پر اتنی مقدار میں کچرا جلایا ہوا ہے. اور کس قسم کی تعفن زدہ جو ہے بوئیں آ رہی ہیں یہاں پہ. جی جیسے یہ عجیب سی اسمیل ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ مجھے کچھ نشے کی بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ وہ جلا کے اس پہ وہ نشہ تیار کرتے ہوں. یہ کیمرہ مین یہاں پڑا ہوا جس کی گردن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملات ہیں یہاں، جادو ٹونے کے معاملات یہاں مجھے دکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کیمرے کے اندر کہ یہ کیسی حالت کی ہوئی ہے. یہاں لگتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں فانوس ہوا کرتے تھے. اور یہ فریش پلیٹیں آپ کو پلاسٹک کی دکھ رہی ہیں، ہمارے کیمرے میں دکھاتے چلیں. مفتی صاحب یہ دیکھیں، یہ پلاسٹک کی پلیٹ سے آپ کو کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ ظاہر بات ہے یہاں پہ کھانا بھی کھایا جاتا ہے اور یہاں پہ انجوائے کیا جاتا ہے، نشہ انجوائے کرتے ہیں یہ لوگ. اور ویسے سفیان یہ دیکھو بناوٹ دیکھو، میں تو اس چیز پہ سوچ رہا ہوں کہ کیا پلاننگ کے ساتھ یہ گھر بنا ہوگا. اور اوپر دیکھو کسی زمانے میں فانوس بھی ہوں گے اور یہاں اچھی اچھی کھڑکیاں ہوں گی. اور نیچے آپ یہ دیکھیں کہ فرش کتنے زبردست لگے ہوئے ہیں، ماربل کے اس زمانے کے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک اچھی جگہ تھی جس کو ایسے لوگوں نے ویران کر دیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا. سفیان اب ہم نے یہ تو سارا کچھ دیکھ لیا ہے، اب ذرا تھوڑا ہم کلام پاک پڑھ کے بھی ذرا دیکھیں، چیک کریں کہ کس طرح کے یہاں معاملات ہیں، اور پھر آگے چلتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. کچھ اثرات فیل ہوئے آپ کو؟ اثرات تو محسوس ہوا؟ فیل تو ہو رہے ہیں سفیان، اس ٹائپ کے تو نہیں کہ جیسے وہ آوازیں دینے والے، لیکن اثرات تو ہیں. کیونکہ یہ دیکھو، یہ تمہارے پاؤں کے نیچے پھر وہ ہڈی آ گئی. یہ ذرا سائڈ پہ کرو، اس کو کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں. تو اس طرح کے معاملات جادو ٹونے والے جو ہیں، اس سے بھی یہاں پہ اس طرح کے اثرات ہیں. اب یہاں بھی دیکھتے ہیں یہاں کیا چیز ہے. اور ذرا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئس کا سامان رکھا ہوا ہے، یہ بلب رکھا ہوا ہے، لائٹر رکھا ہوا ہے، اور یہ ان کی مین چیز ہے. جیسے ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھاتے چلیں، آئسروں کا یہ پمپ جس سے یہ پف لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابھی انہیں محلہ نے آ کے ان کو یہاں سے بھگایا ہے. اور یہ دیکھیں ان کے پاس تمام ایسی چیزیں موجود ہیں آئس کی. یہ دیکھیں سیور، اور یہ ان کا گلاسز وغیرہ پڑا ہوا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ چیک کریں، زیادہ تو کھولوں میں بالکل کھولیں، چیک کریں. ہمارا مقصد ہی یہاں آنے کا یہ ہے، آخر لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے. جی یہ دیکھیں، خالی ایک گلاس، ایک کپ، یہ ایسی چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ آئسر لوگ بیٹھ کے اپنا آئس کا. یہ بھی دیکھو، یہ کیا ہے سفیان؟ یہ دیکھیں، یہ بلب، یہ لائٹر، خالی لائٹر رکھا ہوا ہے انہوں نے، جس سے یہ اپنا وہ بلب کو جلاتے ہیں اور جلا کے اسموک جمع کرتے ہیں. یعنی نشے کی تیاری ہوتی ہے، سمجھ لیں اس کے بغیر نشہ ادھورا ہے. صحیح. اچھا، جاتے ہوئے وہ اتنی جلدی میں تھا جب بھاگا ہے اہل محلہ کے بگانے سے کہ اپنا جوتا بھی چھوڑ گیا.
चप्पलें वगैरह सब चीज़ें अपनी यहीं छोड़ के भाग गया वो। आप जैसे अहले मोहल्ला की सुनी कि ये मंशियात यहाँ पीते भी हैं और यहाँ से बेचते भी हैं। सही नाज़रीन, यहाँ पे तो ये नशा कर रहे थे और अभी हम यहाँ हैं और ये देखें यहाँ पे ये झाड़ू हैं और सुफियान आप देख रहे हैं झाड़ू भी दो हैं। दो हैं बिल्कुल, दो झाड़ू। पहले याद होगा कि दो हड्डियों से जो जादू होता है उसके बारे में मैंने बताया और था। झाड़ू के साथ साथ यहाँ लेडीज कमीज भी पड़ी हुई है। देखो देखो, तो और ये इस टाइप किसी के का नया जोड़ा ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे कि ये देखिए किसी लेडीज का पूरा सूट है, हो कोई एक चीज नहीं। ये देखिए उसकी कमीज, ये देखिए उसका गरारा, रखते नीचे ये ज्यादा नहीं कमीज है चढ़े। उसकी और ये उसकी शलवार है। सही। ये देखें आप, ये किसी लड़की की कमीज शलवार और ये, और आपको मैं अगर मेरे कैमरे में दिखाता चलूं तो ये किसी लड़के आदमी की शर्ट है। तो इससे ये जाहिर होता है कि किसी जोड़े पे इल्म किया गया है। ये अमूमन सुफियान ऐसा होता है कि आपने देखा होगा जादूगर हजरात कपड़े मंगवाते हैं कि जी आप कपड़े दें, अच्छा फिर वो पहने हुए मंगवाए जाते हैं जी, तो उन पे इस तरह के जो है वो मामलात होते हैं। और ये दो झाड़ुओं से जो होता है ना, जी, ये दो लोगों का सफाया किया जाता है। अच्छा, ये बड़ा ख़तरनाक वाला जादू है, ये बंगाल का टच है इसमें। अच्छा मुफ्ती साहब एक बात मुझे बताएं कि ये जादूगर हमेशा इस्तेमाल हुए हुए कपड़े ही क्यों मंगाते हैं? क्योंकि उसमें उस जिस्म का असर होता है जिस जिस्म में ये पहना होता है। और ज़ाहिरी बात है कि जैसे हम देखते हैं कि एक चीज़ मुंतकिल शुआ मुंतकिल होती है या जिसे मकनातीस के ज़रिए कशिश पैदा होती है, जी, तो ये जब यहाँ से पढ़ते हैं तो उस कशिश के ज़रिए उस जिस्म में मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये पहना हुआ मांगते हैं कि जिसने पहना है ताकि उसी की तरफ असरात का रुख हो। हाँ, अच्छा वैसे एक और चीज़ आपको बताऊं कि इसमें जानवर भी इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है कि जिसको अक्सर लोग किसी एक की खुशबू जो है वो सूंघवा देते हैं और फिर उसे भेज देते हैं कि अब इस खुशबू वाले बंदे को तलाश करो, तो कुत्ता तलाश कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह इन्होंने ये कपड़े रखे होते हैं, इसके ज़रिए से ये काम करते हैं। तो यहाँ पे ये जानवरों के ज़रिए से भी, जैसे हम एक जगह गए थे तो याद होगा वहाँ चिमगादड़ें थी, जी बिल्कुल, ठीक है, उनके ज़रिए से भी ये लोग काम करते हैं। चिमगादड़ें, और वहाँ आपने एक चीज़ और नोट करी, कहीं कबूतर थे और कहीं चिमगादड़ें थी। जहाँ अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे बुरी चीज़ें थी। और यहाँ तो खैर शैतानी अमलियात ही हैं सारे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? हाँ जी, देख लें जी, हम लोग पहुँच गए हैं आप लोगों की शिकायत पे और यहाँ चेक कर रहे हैं। और नाज़रीन इस वक्त आप देखें तो तकरीबन सुबह 4 बजे का टाइम है और हम यहाँ मौजूद हैं क्योंकि और अहले मोहल्ला में से कुछ और लोग भी हमारे पास आ गए हैं और यहीं के कुछ लोगों ने हमारे पास शिकायत की थी कि यहाँ पर आवाज़ें आती हैं, बच्चे डरते हैं, जिन्नात के मामलात हैं। लेकिन हमने आके यहाँ चेक किया और जैसा कि पहले हम दिखा चुके हैं कि कुछ अहले मोहल्ला हमारे साथ थे, तो यहाँ हमने नशा करने वाले अफराद को भगाया है। तो यहाँ ज़्यादा मामलात जो थे वो बजाय जिन्नात और इसके नशा वाले हैं या यहाँ जादूगर आते हैं। तो यहाँ पे ये हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं और पुतले वगैरह पड़े हैं, वो अपना जो है वो गंदा अमल करते हैं, जादू का अमल, मकरू अमल। और बाकी जो है यहाँ पे नशा करने वाले काफ़ी लोग, उनका सामान अभी हमने वो चेक किया तो वो ज़्यादा है। यहाँ पे जिन्नाती असरात उतने नहीं हैं। ज़ाहिर बात है जहाँ पे आप इतना कचरा होगा, इतना गंद होगा, वहाँ शयातीन तो आते हैं, वो असरात तो आते हैं, लेकिन असल जो आवाज़ों का आना है वो इनकी आवाज़ें थी, नशा करने वाले लोगों की, वो जिन्नात की आवाज़ें नहीं थी। ठीक है जी, तो हम आए हैं, तो आप बताएं जी कैसा लगा आपको हमारा आना? हम वादे पे पहुँचे। चलें, बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों ने अप्रिशिएट कर दिया, हमारा दिल बड़ा हो गया। इसी तरह इंशाअल्लाह हम लोग पहुँच जाते हैं जहाँ से भी लोग हमें बुलवाते हैं। हमारा मकसद खल्क़ खुदा की खिदमत है, हम फ़ी सबीलिल्लाह निकलते हैं और यही चीज़ हम दिखाते हैं कि वाकई है या नहीं है, ताकि सामने आ जाए जो कुछ भी है, सच जो है वो आवाम के सामने आए, हमारे नाज़रीन देख सकें। फिर ओह नीचे पंजाबी है, वो देखो, जैसे हमने वहाँ जादूगर को पकड़ा था ना, ये देखो ये पंजाबी है। चिराग भी जलते हुए नज़र आए हैं, हड्डियाँ भी नज़र आई हैं कि यहाँ पर जो जादू हो रहा है वो इन्होंने देखा है और आम आँख से भी देखा है।
है।